بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اثنا عشری شیعہ سے تعلق رکھنے والا فرقہ بکتاشی کیا ہے؟ اس کے کفریہ عقائد و نظریات کیا ہیں؟ یہ لوگ شراب کو حلال اور اس کو پی کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے نام کو استعمال کر کے یہ لوگ کس قسم کے بد عقائد کے مالک ہیں؟ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، بکتاشیہ فرقے کے بانی ایران کے صوفی حاجی بکتاش ولی ہیں، جو کہ ایران میں 1201 میں پیدا ہوئے۔ وہ قلندری سلسلے کے شیخ قطب الدین حیدر کے مرید تھے اور اثنا عشری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران سے وہ ترکی کے ہمسایہ علاقے اناطولیہ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے عقیدے کا پرچار کیا اور وہاں کے عیسائی لوگوں کو شیعہ صوفی اسلام میں داخل کیا۔ ان کا 1271 میں انتقال ہوا اور اپنی زندگی میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی صوفی سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ تاہم ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو ان کو اپنا پیر و مرشد مانتی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں بالن سلطان نامی شخص جو حاجی بکتاش ولی کا پیروکار تھا نے باقاعدہ اس فرقے میں صوفیزم کے فرقے کی بنیاد رکھی اور اس نے مختلف ذکر اذکار کے طریقے اور کچھ اضافی عقائد کو بھی متعارف کروایا۔ بکتاشیہ فرقے کا موجودہ پیشوا حاجی بابا موندی ہے، جو 1959 میں البانیہ میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد البانیہ کی فوج میں بطور آفیسر بھرتی ہوا۔ 1992 میں اس نے فوج کی ملازمت چھوڑ کر بکتاشیہ فرقے میں درویش بننے کا فیصلہ کیا اور پھر سلسلے میں درویشی کے مقام میں ترقی پاتے ہوئے وہ 2011 میں بکتاشی سلسلے کا دادا بابا بن گیا، جو کہ بکتاشی سلسلے کا سربراہ کہلاتا ہے۔ ناظرین محترم، بکتاشیہ فرقہ دراصل ہائیڈروڈاکس مذہب ہے، جو کہ اسلام، عیسائیت، زرتشت اور دیگر مذاہب سے بھی خاصا متاثر ہے اور اس مذہب میں دیگر مذاہب کی بھی رسومات اور عقائد کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ ان کا موجودہ روحانی پیشوا بابا موندی اپنے گلے میں سلیب ڈالتا ہے، جو کہ عیسائیوں کا نشان ہے، اور اس سلیب کے 3 کونوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ان کے عقائد و نظریات کی بات کریں تو ان کے نزدیک شراب حلال ہے، بلکہ وہ شراب کو اتنا پاک اور متبرک مانتے ہیں کہ اس کو اپنی عبادت یعنی صوفی دھمال میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مطابق شراب پینے کے بعد انسان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے موجودہ پیشوا دادا بابا نے شراب کو نہ صرف حلال کر رکھا ہے، بلکہ عبادت سے پہلے تمام مرد اور خواتین خود کو شراب پی کر مست کرتے ہیں، پھر تمام مرد اور خواتین مل کر صوفی ذکر کرتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں۔ یہ اسلام کا واحد فرقہ ہے جو مرنے والے کے ارد گرد موم بتیاں جلاتا ہے۔ ان کے مطابق ایسا کرنے سے وہ میت کو عزت دیتے ہیں۔ اس فرقے میں عورتوں پر پردہ کرنے کی پابندی ہے اور بکتاشی 2 وقت کی فجر اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ باقی تمام نمازیں ان کے نزدیک منسوخ ہیں۔ خواتین بھی مردوں کے ساتھ عبادت گاہ میں جا سکتی ہیں اور ان کی مساجد میں کسی غیر بکتاشی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ ان کی تکیہ گاہ، جس کو صوفی خانقاہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں غیر بکتاشی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، عیسائیوں کا ایک عقیدہ جس کو عشاء ربانی یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی ضیافت یا پھر یوکشت بھی کہا جاتا ہے، بکتاشی اس کو بطور تہوار بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جس طرح عیسائیت میں کنفیشن کرنے کا ایک عقیدہ موجود ہے کہ کوئی بھی گناہگار چرچ میں جا کر پادری کے سامنے اپنا کنفیشن کر سکتا ہے اور اپنے گناہ کو تسلیم کر سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ طریقہ بکتاشیوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس میں کوئی بھی بکتاشی جا کر خانقاہ میں اپنا کنفیشن کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان کے روزے اور حج کو یہ فرقہ ظاہری عبادت سمجھتا ہے اور یہ لوگ روزہ اور حج کے منکر ہیں اور ان کو ادا کرنے پر یقین نہیں رکھتے، اور اسی عقیدے کو لے کر یہ خارجیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل حج انسان کے دل میں ہوتا ہے، جس کو یہ لوگ داخلی حج خیال کرتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک ظاہری حج کی کوئی اہمیت نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ
ان کے نزدیک خدا انسانی اجسام میں حلول کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ پنرجنم یعنی ریکریشن کے بھی قائل ہیں، اور ان کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسری زندہ چیز میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا پھر کسی جانور کا۔ یہ لوگ شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک شریعت صرف اور صرف ان کے روحانی پیشوا دادا بابا کے اقوال ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ فقہ جعفریہ اثنا عشری کے 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، اور واقعہ کربلا کی یاد میں یوم عاشور مناتے ہیں، اور ایرانیوں کے تہوار نوروز کو یہ لوگ بطور پیدائش حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طور پر مناتے ہیں۔ البانیہ میں بکتاشی فرقے کی سب سے مقدس خانقاہ، جس کو مونٹ ٹیموری کہا جاتا ہے، بکتاشی ہر سال مونٹ ٹیموری پر حاضری دینے کو اپنا حج تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ یہاں آ کر موم بتیاں جلاتے ہیں اور بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے خون کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، اور اس کے گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب اور غریب غربا میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مونٹ ٹیموری پر حج کرنے کے حوالے سے یہ لوگ 2 روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت میں ان کے مطابق بکتاشی فرقے کے بانی حاجی بکتاش کربلا کی زیارت کے لیے گئے، تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، جو کہ ان کے ساتھ کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے، وہ ان کے بازو کی ایک ہڈی لے کر البانیہ آئے تھے، اور اس کو البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ ٹیموری پر رکھ دیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے ایک مقدس جگہ بن چکی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق جب بکتاشیہ فرقے کے لوگوں پر ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے حالات تنگ ہوئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بکتاشیہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے، اور انہوں نے البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ ٹیموری پر 10 سے 15 روز قیام کیا۔ اب وہاں ایک پاؤں کا نقش موجود ہے، جس کو یہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے منسوب کرتے ہیں، اور وہاں ایک آدمی کا بت بھی موجود ہے، جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ان کے مطابق یہ بت حضرت عباس کا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بکتاشوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں البانیہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا، تو تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بکتاشیہ فرقے کے لوگوں کو عثمانی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، اور ان کی جواں مردی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہوں نے اس کو ایک یونٹ کا درجہ دے دیا، اور مختلف محاذوں پر بہادری اور وفاداری ثابت کرنے پر سلطان نے خود کو اعزازی طور پر اس یونٹ کا ایک سپاہی بنا دیا، اور پھر جب یونٹ کو تنخواہ دی جاتی تو سلطان بھی لائن میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا، جس سے سپاہیوں کے حوصلے مزید بڑھ جاتے۔ ان کی فوجی یونٹ کو جنیسری کہا جاتا تھا، جو کہ سلطان کے انتہائی قریب تصور کی جاتی تھی، اور بکتاشیہ لوگوں کے اس یونٹ کے فوجی جوانوں پر سلطان نے شادی کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، تاکہ یہ فوجی امور بخوبی نبھائیں۔ تاہم بعد میں ان کو شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ بکتاشیہ لوگوں کی اس فوجی یونٹ کو عثمانیہ فوج میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور عثمانی سلطنت میں ان کا اثر و رسوخ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ ان کے کمانڈر کو آغا کہا جاتا تھا، اور ضرورت سے زیادہ مراعات اور احساس طاقت کی وجہ سے یہ لوگ معاملات خلافت میں بھی دخل اندازی کرنے لگے۔ 19ویں صدی میں جب سلطان محمود دوئم نے فوج میں یورپی اصلاحات نافذ کی، تو اس بکتاشی فوجی یونٹ نے بغاوت کر دی، جس کو سلطان نے اسی وقت کچل کر رکھ دیا، اور اس بغاوت میں بہت سارے بکتاشی مارے گئے اور باقیوں کو قید کر لیا گیا، اور وہ بکتاشی یونٹ جو کبھی سلطان کی سب سے طاقتور فوجی یونٹ مانی جاتی تھی، بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بکتاشی البانیہ میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے رہے اور زندگی کو چلاتے رہے، اور جب کمال اتا ترک نے تمام صوفی فرقوں پر پابندی عائد کی، تو بکتاشیہ فرقے کے لوگ اپنے آبائی وطن البانیہ منتقل ہو گئے۔ 1967 میں آنے والی کمیونسٹ البانی حکومت نے مذہب پر دوبارہ پابندی عائد کر دی، اور پھر 1994 میں البانیہ میں ایک سیکولر حکومت کا قیام عمل میں آیا، جنہوں نے صوفی مذہب پر پابندی کو ہٹا دیا، اور یہ فرقہ پھر سے پروان چڑھا، اور آج کل یہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین محترم، بکتاشی فرقے میں مختلف صوفی درجے ہیں۔ پہلے درجے کے سالکین عاشق کہلاتے ہیں، اور دوسرے درجے کے سالکین محب کہلاتے ہیں۔
محب مزید ریاست کے بعد درویش کا درجہ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد درویش سے بابا کا درجہ آتا ہے، جس کو بکتاشی خانقاہوں کا سربراہ بنایا جاتا ہے۔ بابا کے اوپر دادا بابا ہوتا ہے جو کہ بکتاشی فرقے کا روحانی پیشوا یا سربراہ کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔